بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ زہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ارشادات۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کو ایک کوٹھری میں بند کر رکھا ہے اور دنیا کی محبت کو اس کی کنجی بنایا ہے، اسی طرح تمام نیکیوں کو ایک کوٹھری میں بند کر رکھا ہے جس کی چابی زہد مقرر کی ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے تھے دنیا کی محبت ایمان کی چاشنی کو دل سے نکال دیتی ہے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے تھے جو دنیا کا مالک ہوا وہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور جس نے اس سے محبت کی وہ اس کا غلام بن گیا۔ ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس نے حلال طریق سے دنیا کمائی اور اس کو رضا الہی میں خرچ کیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ یحییٰ ابن معاذ فرماتے تھے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، بس تم اس کی دکان سے کچھ نہ چراؤ ورنہ وہ تجھے تلاش کر کے پکڑ لے گا۔ مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام فوت ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اے تمام انبیاء سے لمبی عمر والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا ایسے گھر کی طرح جس کے دو دروازے ہوں کہ ایک میں گھسا ہوں اور دوسرے سے نکل آیا ہوں۔ یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دنیا ایک دلہن ہے اور اس کا محب اس کو کنگھی کرتا ہے مگر زاہد اس کے بالوں کو نوچتا ہے، اس کے منہ کو سیاہ کرتا ہے، اس کے کپڑے پھاڑتا ہے اور اس کے زیور کو توڑتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کی محبت یہ ہے کہ جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہو اس سے وہ بھی ناخوش ہو، بس جو اللہ کی محبت کا مدعی ہو اور پھر دنیا سے محبت رکھے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا ناپسند ہے۔ رابعہ عدویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے اور دنیا کی خوب مذمت کرنے لگے۔ رابعہ رحمہ اللہ نے کہا دنیا کا ذکر چھوڑو، اگر تمہارے دلوں میں اس کی عزت نہ ہوتی تو تم اس کا اتنا ذکر ہی کیوں کرتے؟ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر جسم میں بیماری پورے طور پر مستحکم ہو جائے تو اسے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، یہی کیفیت دل کی ہے کہ اگر محبت دنیا سے پر ہو جائے تو اس پر نصیحت کچھ اثر نہیں کرتی۔ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ طالب دنیا رسوا اور ذلیل ہے، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ خادم بنو مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ تمہارا دنیاوی سامان اتنا ہونا چاہیے جتنا سوار کا توشہ، لیکن افسوس کہ میں نے اس قدر مال و متاع جمع کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تمام اسباب کی قیمت صرف 15 درہم لگائی گئی۔ احمد بن حرب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں 2 آدمیوں پر تعجب کرتا ہوں، ایک اس شخص پر جو اپنے سونے کے لیے بستر کرے اور اس کو گدگدا بنائے، زمین اسے کہتی ہے اے ابن آدم تو اس بات کو کیوں یاد نہیں کرتا کہ تجھے میرے اندر زمانے دراز تک بستر کے بغیر لیٹنا ہے، بوسیدہ ہو جانا ہے۔ دوسرے اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو اپنے بھائی سے کسی قطع زمین پر تنازع کرتا ہے، زمین اسے کہتی ہے تو اس زمین کے پہلے مالکوں پر کیوں نہیں غور کرتا کہ کتنے لوگ اس کے مالک بن کر جا چکے ہیں اور اس میں قیام نہیں کر سکے۔ یونس بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے نزدیک ایک بار کی تسبیح و تحلیل دنیا و ما فیہا سے بہتر نہ ہو وہ ان لوگوں سے ہے جس کے لیے دنیا آخرت سے مقدم ہے۔ سیدی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دنیا ابلیس کی بیٹی ہے، جس نے اس سے نکاح کیا اس کے گھر اس کے باپ ابلیس کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے، اور جب اس سے مجامعات کر لیتا ہے تو پھر اس کا باپ ابلیس بالکل وہیں قیام کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کی طرف پیغام نکاح بھیجنے سے مراد
اس کی خواہش کرنا، اس سے مجامعات سے مراد اس کا جمع کرنا ہے، یعنی ضرورت سے زائد مال کو سوائے غرض شرعی کے جمع کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ ابلیس کی بیٹی سے شادی بھی کرے اور ابلیس اس کے گھر میں نہ رہے، وہ امر محال کا طالب ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو نماز اور وضو میں اور دیگر تمام اعمال صالحہ میں شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر وہی ہیں جو دنیا سے دل سے محبت کرتے ہیں، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہم دنیاوی ذلت اور مفلسی سے ڈرتے ہیں لیکن آخرت کی ذلت اور خواری سے نہیں ڈرتے، حالانکہ آخرت میں انسان کا اعمال صالحہ سے خالی ہونا لوگوں میں بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ افسوس، ہم بہت برا کر رہے ہیں۔ نیز فرماتے تھے کہ نان نفقہ اور کھانے پینے کی فکر نے غافلوں کے قلوب کو ہر طرح کی نیکی سے روک رکھا ہے، ورنہ آدمی کے لیے اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا ان 1000 دیناروں سے بہتر ہے جو مرنے کے بعد چھوڑ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔